اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 184 تک پہنچے تھے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی کہ وہ غور و فکر اور تفکر سے کام لیں اور اپنی عقل کو یوز کریں چیزوں کو سمجھنے میں، معاملات کو سمجھنے میں، اور چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اپنی عقل کا سہارا لیں۔ اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ آیت میں پڑھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر وہ اپنی عقل سے کام لیتے تو کبھی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی یہ نہ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا، یا وہ کوئی نعوذ باللہ وہ ایسی ویسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ عام نارمل انسانوں کی نہیں ہیں۔ تو اگر وہ تفکر سے کام لیتے، غور و فکر کرتے، تو کبھی بھی یہ بات نہ کہتے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جو دعوت دے رہے ہیں وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا ان لوگوں نے نظر نہیں ڈالی کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یعنی کہ یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر انسان جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، ہر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں اور جو کچھ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کیا ان کو دیکھتے نہیں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں، اگر آسمانوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو بے شمار جو چیزیں نظر آئیں گی، جیسے کہ نظام شمسی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آگے، جیسے ہم ابھی سائنٹسٹ سے آگے بھی پہنچ چکے ہیں، گلیکسی ایک ہماری گلیکسی ہے، اور اس کے بعد دوسری گلیکسیز ہیں، یعنی کہ جو کم و بیش ابھی تک جو ڈسکور ہوئی ہیں گلیکسی، وہ 200 ارب سے زیادہ گلیکسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر گلیکسی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اربوں اور خربوں کے حساب سے جو ستارے ہیں، اتنی بڑی کائنات اب جو کہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے، اور مزید اس کو ابھی ڈسکور کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جس کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، وہ زمین میں دیکھے کہ اس کو کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ زمین کا جو نظام ہے، پانی کا جو نظام ہے، جو فصلیں، جو پیداوار جو ہوتی ہے، جو پہاڑوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے ہیں، جو سمندروں کے اندر خزانے ہیں، آپ غرض کہ آپ کسی طرف بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان جو نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ جو نظام جو چل رہا ہے، تو یہ اپنے آپ تو نہیں چل سکتا نا، اس کو ضرور کچھ چلانے والی ہستی ہے، ضرور اس کے پیچھے ایک آرگنائز اور ایک عظیم الشان نظام کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو دعوت دے رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ جیسے کہ پیچھے انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کیا انہوں نے اگر یہ تفکر سے اور غور و فکر سے کام لیتے تو کبھی بھی ایک الفاظ نہ کہتے۔ اور دوسری آیت میں پھر فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین و آسمان میں اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے مس نہیں کی، ہر چیز کو اس آیت کے اندر کور کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، اگر اس پہ غور و فکر کرتے تو اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ جو ہمارے سامنے دیکھیں کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، کتنے لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ شاید ان کا جیسے ہمارے سامنے اتنے لوگ جا رہے ہیں، تو ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کس کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے اور کتنا ٹائم باقی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا معلوم کہ آپ میں سے کسی کا وقت قریب آ چکا ہو تو پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے، ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو کہنے کہ عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ عبادت ایک تو نماز ہے، ایک جو دوسرے احکامات ہیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسری عبادات ہیں۔
اس کے علاوہ بھی ہر وقت عبادت میں رہنا چاہیے۔ وہ کس طرح پاسبل ہے؟ وہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں اور تقوی والی زندگی گزاریں تو ضرور ہم ہر لمحے جو ہے عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک نماز کے درمیان ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر انسان باوضو رہے اور حرام چیزوں سے، حرام گفتگو سے بچے، حرام چیزوں سے بچے، تو یہ بھی اس کی عبادت ہوگی۔ اور اسی دوران اگر وہ انسان اگر ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوں تو وہ بھی ہماری عبادت میں آئے گا۔ اگر ہم کسی سے اچھے الفاظ سے کسی کو اچھے الفاظ سے پکاریں تو وہ بھی صدقے میں آئے گا، وہ بھی صدقے میں ہوتا ہے۔ مسکرا کے کسی کو ملنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا، تو یہ ساری عبادات جو ہیں یہ ساری صدقے میں آتی ہیں اور نیک کاموں میں آتی ہیں۔ تو اس طرح انسان اپنی جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو عبادت میں گزار سکتا ہے۔ اگر ہم سونے سے پہلے باوضو سوئیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ اگر ہم پڑھ کے سوئیں تو ہماری پوری رات جو ہے وہ عبادت کے اندر ہی کنسیڈرڈ ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد وہ سو جائے اور صبح کی نماز وہ فجر کی نماز پڑھے تو اس نے ایسا ہی ہے اس کو ایسا ہی یعنی کہ اس کی جو ثواب ایسے لکھا جائے گا جیسے اس نے پوری رات ہی عبادت کرتا رہا ہو۔ تو اس طرح جو 24 آور کی جو ہماری لائف ہے اس کو ہم عبادت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی نہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو زندگی گزاریں تو ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت بن سکتی ہے۔ تو یہ اس کی طرف جو اشارہ ہے کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے شاید کا کہ یہ عظیم الشان جو کتاب ہم جو پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سائز کے حساب سے اتنی بڑی بک نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بڑی بک لکھی گئی ہیں اور اس سے زیادہ تعداد میں بکس لکھی گئی ہیں، لیکن یہ ایک بالکل کمپریہنسو اور بریف اتنی زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر حقیقت کو اس کے اندر چھپا دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا ہے کہ اتنا نالج اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتا دیا، اور ہر ایگزامپل کے ساتھ انسانوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے جو لاسٹ پارٹ ہے کہ اگر اس قرآن کے آنے کے بعد پھر یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جس کے اوپر یہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ قرآن ایک جو اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور جتنی بھی قومیں آئیں گی اس کے بعد ہمارے بعد جو قومیں آئیں گی جتنی بھی ترقی کر لیں، وہ جہاں تک بھی پہنچ جائیں، قرآن ان کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ اور لیکن بشرط اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی انسان اگر ہدایت چاہے گا تو اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ قرآن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ان کو ہرانے کی کوشش کریں گے یا اس میں سے اس کے غلط معنی نکالیں گے یا اس میں اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے تو ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، الٹا ان کو نقصان ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس آیت کا جو کلوزنگ کمنٹس کہ اس قرآن کے آنے کے بعد وہ کس چیز کے اوپر ایمان لائیں گے، اگر اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے تو وہ کس اور اس کے علاوہ کون سی بات پہ ایمان لائیں گے۔ یعنی کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو کہ اس انداز میں انسانوں کو سمجھائے کہ وہ ہر ایک انسان جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو ایسا ہی لگے گا جیسے کہ یہ اس کا اپنا ذکر ہے، اس کے اپنے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ راستے پہ لگاتی رہے گی۔ جو بھی راستے کی تلاش چاہے گا، سیدھے راستے کی، اور کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دونوں کی کامیابی اس کتاب کو فالو کرنے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔